بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ عام بات ہے کہ بالوں کی سفیدی کو ہم میں سے اکثر لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر لوگ اپنے بالوں سے سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، انہیں اچھا نہیں سمجھتے اور بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے بالوں کو کلر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کے ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ سفید بالوں کے بارے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سفید بالوں کی روایت بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ سفید بال اکھاڑتے ہیں وہ غور سے یہ روایت سن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنی نور کو اکھاڑ دے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ سفید بال نور ہے اور اس کو اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتروائیں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں اور سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا، میرے پروردگار، یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا، ابراہیم، یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لاک آپ کی مشغولیت اور گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ بڑھاپا جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں، یہ دراصل مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ رکھتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی، جذام یعنی کوڑھ اور بڑھ سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ جذام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور بڑھ سے مراد جلد کی سفید داغ ہیں۔ مطلب یہ کہ 40 سال کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے شخص سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس سے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنے صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو لکھا نہیں جاتا۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بذا نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔